جیسے وشنو برہما شیو یہ تینوں بڑے خدا ہوں گے، ان کی تینوں بیوی سرسوتی، لکشمی، پاروتی، یہ تینوں تین تری دیو مورتی، تری دیوی ہے، وہ تری دیو مورتی ہے پرماتما وشنو برہما مہیش، ادھر تین مورتی ہے سرسوتی اور لکشمی اور پاروتی، برہما کی بیوی سرسوتی، وشنو کی بیوی لکشمی اور شیو جی کی بیوی پاروتی۔ پاروتی کا بیٹا ہے نا گنیش، جس کا سر ہاتھیوں والا گنیش جی۔ محترمہ پاروتی نہا رہی تھی، کہا گیا کہ اپنے بدن کے میل سے انہوں نے خوبصورت بچہ بنایا۔ ادھر سے شیو جی آئے، انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی کا بیٹا معاملہ گڑبڑ ہے، کسی اور کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے، تبھی یہ بیٹا ہے، بچہ ہے، ہم تو ملے نہیں ہیں پاروتی سے۔ غصے میں تلوار اٹھا کر سر کو تن سے جدا کر دیا اس بچے کا۔ اب پاروتی جو محترمہ ہے، بیوی ہے، اس نے کہا کہ اے مہیش، اے شیو جی، میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ کہا تمہارا بیٹا کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے اپنے بدن کی میل سے اس کو بنا کر خوبصورت بچہ بنایا، میں نے اس کو اپنی شکتی سے مارا۔ کہا اچھا غلطی ہو گئی، میں ناراض مت ہوئیے محترمہ، آپ میری بیوی ہے، میں جاتا ہوں جنگل، تمہارے اس بچے کو زندہ کرتا۔ اس کو زندہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کا سر ٹوٹ چکا تھا، میل کا بنا ہوا تھا، ختم ہو گیا تھا، تو تلوار لے کر گئے، دیکھا ڈھونڈے ڈھونڈے کون کس کا سر کاٹ کر لاؤں، سامنے سے ہاتھی کا بچہ آ رہا تھا، مارا، اسی کا سر کاٹ کر آ کر اس بچے کی گردن پہ جوڑ دیا۔ اسی لیے گنیش جی کی آدھی تصویر، آدھی شکل یعنی آدھی باڈی ان کی سر سے اوپر ان کی ہاتھی کی اور سر سے نیچے پوری باڈی انسان کی ہے۔ گنیش جی بدھی کا وگھن ہرتا، بدھیوں کا راجا، بدھیوں کا پرماتما، جس کو بدھی حاصل کرنا ہو، عقل حاصل کرنا ہو، وہ گنیش جی کی پوجا کرتے۔ گنیش جی کی گنیش چترتھی پہ گنیش جی کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کی عبادت کر کے آدمی کے دل و دماغ میں بدھی آئے، عقل آئے، ذہن تیز ہو۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے چونکہ بدھیوں کے پرماتما وہی ہے، یہ اس طرح کے دنیا کے اندر عقائد ہے، لیکن قرآن کا یہ اسلام میں کوئی تین خدا نہیں، کوئی چار خدا نہیں، کوئی پرماتما نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہ اسلام کسی کو نقصان نہیں پہنچانے کی سختی سے بات کرتا۔ میں پھر دوبارہ واپس نہیں آتا، میرے بھائیوں، مسجدیں بنا رہے ہو لیکن خدا کے واسطے مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر مسجد آپ نے آباد نہیں کی، یہی قریب میں صاحب 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے، اثر کا وقت ہو گیا، مسجد میں تالا لگا ہوا ہے، اذان دینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ بعد نماز پڑھے برآمدے میں، پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تمہارا کہ مولانا یہ صرف جمعے کے لیے مسجد کھلتی ہے۔ اب بتائیے جو مسجد بنا کر بھول گئے لوگ، پورے محلے والے، کیا مینڈک کھا کر سوئے ہوئے سب کے سب کہ نماز نہیں پڑھ رہے؟ اللہ نے کس لیے پیدا کیا اس قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو؟ کھڑے ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے۔ مسلمانوں، ہم سستی کرتے ہیں، ہم کاہلی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابری مسجد کو بھی شہید کروایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو بھی ہمارے قبضے سے لوٹ لیا گیا۔ اور نہیں معلوم کچھ دنوں کے بعد جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، وہ ساری مسجدیں ایک طرف سے بلڈوز کی جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا قیامت برپا ہو جائے گا، میدان میں آئیں گے، کچھ نہیں کرے گا مسلمان۔ اگر کوئی باطل سے مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی طاقت ہے، یہ لال بجٹ اتر پردیش کا، یہ بھارت کا پرائم منسٹر جو نہتھوں پر لاچار بے بس انسانوں کے گھروں کو توڑ رہا ہے، یہ بن اولاد اور یہ بن بیوی کا یہ رنگدار انسان، یہ سی ایم اتر پردیش کا، یہ فیملی کا کوئی درد نہیں ہے،
کرتا ہے تو وہ صرف طیر ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں. ہمارے اور آپ میں طاقت نہیں ہے. طاقت دیکھ لی گئی. غزہ پٹی میں 35,000 ٹن بارود برسایا گیا غزہ کے مسلمانوں پر. غزہ پٹی میں آج بھی جنگ جاری ہے. بیت المقدس قبضے میں ہے. قرطبہ کی جامع مسجد کرسچنوں کے قبضے میں ہے. کوئی ترکم خاں آگے نہیں آئے, کوئی بڑی طاقت نہیں آئی بچانے کے لیے. لیکن اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو آج بھی ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی مساجد کو, اپنی مسجدوں کو, اپنی پاک پوتر گھروں کی حفاظت کر سکتا ہے. طیر ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کا خاتمہ کیا, فرشتوں کے ذریعے سے ابو جہل اور ان کے چیلوں کا خاتمہ کیا جنگ بدر میں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ان انگریز اور ان یہودیوں کا خاتمہ کرے گا اور ان کا ایک ایک ظلم کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ویسی دعا کرنی پڑے گی, ہمیں اللہ سے ایسا رونا پڑے گا, ہمیں اپنے مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا, ہمیں دوسروں کی مدد کرنی پڑے گی, تبھی جا کر کچھ کام بنے گا. صرف خالص مسجد تعمیر کر کے چھوڑ دیں گے تو مسجد برباد بھی ہو سکتی ہے. یا اللہ مسجد کو بنا دی شکر میں, ایمان کے حالات والوں نے برسوں میں نمازی بن نہ سکے. پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی جب مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے, رات کو بارش ہوتی تھی تو آپ کے اس میں ناک میں اور پیشانی کے اوپر آپ علیہ السلام کا کیچڑ جم جاتا تھا, کیچڑ لگ جاتا تھا. مسجد کچی. لیکن آج دیکھیں عالیشان مسجد, ادھر بھی اے سی اور ادھر بھی کولر, ادھر بھی پنکھا, عالیشان مسجد. لاکھوں روپے مسجد کی ڈیکوریشن میں لگا دیتے ہیں, لیکن صف گنیے تو 20 اور 25 ہے, نمازی گنیے تو 10 یا 15. اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر اس طرح عالیشان مسجد بنانے کا کیا فائدہ؟ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دیجیے. ان پیسوں سے بہت سارے ایسے غریب لاچار بے کس انسان ہیں جنہیں اس ٹھنڈ میں سردی میں کمبل کی ضرورت ہے, جنہیں اپنی بیٹی کی شادی کرانے کی الجھن اس کے سر پر سوار ہے, جنہیں بیماری سے علاج, بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے علاج کی ضرورت ہے. ہم مسلمانوں کو اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرے گا. میرے بھائی وقت بھی کافی ہو چکا ہے, 1 بج چکا ہے. چونکہ جب مجمع اس طرح کا رہتا ہے وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بات نہیں ہوتی. کل میں نے پورے 2 گھنٹے بیان کیا, لیکن پتہ مجھے کب بٹھایا گیا, پونے 9 بجے بتا دیا تھا مجھے, تو مناسب وقت ہوتا. ہمارے یہاں تو بہار اور بنگال کے اندر میں پروگرام تو پورے 2 دن کا یا 1 دن کا, مغرب سے لے کر فجر تک کرتے ہیں. مغرب سے فجر تک پروگرام کا مزاج اب رہا نہیں. میں یہ 18 تاریخ کو میگھالیہ گیا تھا. میگھالیہ آسام سے تھوڑا آگے ہے, وہاں پر کرسچن اور مسلم رہتے ہیں. کرسچن سب سے زیادہ رہتے ہیں, تقریباً 60% اور 40% مسلم رہتے ہیں. 4 دن کا جلسہ تھا. اتنا بڑا مجمع میں نہیں دیکھا وہاں پر. پونے 2 گھنٹہ میرا بیان ہوا, 1 گھنٹہ 45 منٹ میرا بیان ہوا. ایک بھی آدمی اٹھ کر نہیں گیا, لیکن بیان کا ٹائم مناسب تھا. بیان کا ٹائم کیا تھا؟ بیان کا ٹائم نہیں, 8:30 پر مجھے کرسی تجارت پر بٹھا دیا گیا تھا, اور 11 بجے تک دعا ہو جاتی ہے, 11:30 تک دعا ہو جاتی ہے. پورا دن عورتوں کا جلسہ 4 دن تک, اور 11 بجے رات تک مردوں کا جلسہ. رات میں ایک بھی عورت نہیں. ہمارے یہاں تو ایسا سسٹم ہو جاتا ہے کہ رات میں بازار مارکیٹ لگ جاتا ہے, عورتیں خوب شاپنگ کرنے کے لیے آتی ہیں. کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے, کیا باتیں چل رہی ہے, قرآن حدیث کی کچھ پتہ نہیں. ان کو چوڑی خریدنا ہے, ان کو لپسٹک خریدنا ہے, ان کو پاؤڈر خریدنا ہے, ان کو شیمپو خریدنا ہے. بعض گاؤں میں تو باضابطہ انتظار کرتے ہیں, جلسہ ہوگا تو اس جلسے میں شاپنگ کرنے جائیں گے. ایسا ہوتا. وہاں میں نے دیکھا, بہت اچھا نظام دیکھا میں نے وہاں پہ, کہ ایک بھی دکان میں مارکیٹ ہی نہیں. وہاں پہ عورتیں گھر سے آئی,
ظہر سے پہلے ایک بیان اور اسی پنڈال میں نماز کا انتظام کیا گیا. نماز پڑھی ظہر کے بعد، ظہر سے لے کر عصر تک جلسہ. 2 اسپیچز ہوتی تھی جو اس کے بعد پھر چھٹی جاری. عصر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھی. مغرب کے بعد پھر جلسہ شروع ہوتا تھا. 11 بجے رات تک جلسہ چلتا تھا. اتنا منظم پروگرام، اتنا اچھا، اتنا بڑا مجمع کہ دل خوش ہو گیا. اتنا اچھا نظام اور سسٹم کے ساتھ 3 حافظ قرآن دستار بندی وہاں پر نماز کی گئی. تو ان سب چیزوں میں ہمیں سدھار کی بھی ضرورت ہے. میرا عموماً پروگرام باہر اسٹیٹ میں زیادہ ہوتا ہے. میں پچھلے کئی دن سے باہر کا آ جا، پھر میں کل نکلوں گا. مجھے کل نکل کر آسام جانا ہے. آسام سے پھر میں مہاراشٹر جاؤں گا. 3-4 جنوری تک میں مہاراشٹر میں رہوں گا، آندھرا پردیش میں رہوں گا. ادھر ٹھنڈ نہیں ہے، یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے، ادھر ٹھنڈ نہیں ہے. میں احمدآباد ایئرپورٹ میں صبح تھا تو یہ سب کو اتار کر مجھے بیگ میں ڈالنا پڑا تھا، اتنی گرمی. اور جیسے ہی یہاں کاٹوڑا ایئرپورٹ پہنچے تو نکلے وہاں سے فلائٹ سے نکلے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو ٹھنڈی لگ رہی تھی. دھوپ ہونے کے باوجود بھی تو وہاں پروگرام چلتا ہے. خوب پروگرام وہاں پر. اس وقت ٹھنڈ کا کوئی وہ نہیں. تو یہ جلسہ آپ لوگوں کا مسجد کی تعمیر کے تعلق سے ہے. یقیناً آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن یہ مسجد باقی رہے گی، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاریہ و علم ينتفع به. یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. دراصل ایک نیک کام کرنا ہے. آپ مسجد بنا رہے ہیں، آپ نے جو بھی دعوت پیش کیا ہے اس مسجد میں ان پیسوں سے اینٹ لگائی جائے گی. جب تک وہ اینٹ مسجد میں رہے گی اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دعا کیجیے خصوصاً اتر پردیش کے ان بے گھر انسانوں کے، صرف مسلمان نہیں ہے، 1200 وہ ہندو بھی. چھوٹی مسجد اس کو بھی شہید کر دیا، مندر اس کو بھی توڑ دیا. پتہ نہیں کون سا پتھر بنا رہا ہے کہ کیا بنا رہا ہے. یہ نالا ان لوگوں کو تو بلکہ ٹاؤن پلاننگ ہونی چاہیے. جو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا تھا غریبوں کے لیے گھر بنا کر ہمارے فاروق دیتے، گھر بنا کر. یہ لوگ گھر کو توڑتے ہیں بس کچھ نہیں. کوئی مجرم بس پتہ لگ جائے کہ وہ مجرم ہے تو بلڈوزر توڑ دو. آئے گا اللہ کا بلڈوزر. جبرائیل امین کی پر کی طاقت اتنی ہے کہ سارے بلڈوزر تمہارے ایک طرف، جبرائیل امین کی طاقت ایک طرف مقابلہ نہیں کر پاؤ. ظالم انسان پہلے سے بھوکمری ہے. ان کی غریبی دور کرنے کے بجائے ان کو مدد اور تعاون پہنچانے کے بجائے ان کے گھروں کو توڑا جا رہا. اسی لیے دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو جو کرسی پر بٹھایا ہے ان لوگوں سے نجات دے. کبھی کبھی ہمیں اپنی اوقات دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے کہ تم اللہ سے کتنے دور ہو گئے. ایسے ہی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور ہمارے کرتوت کو بچانے کے لیے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تمہارے اوپر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے اور اس ظالم بادشاہ کا ظلم بڑھتا چلا جائے تو یاد کر لینا، سمجھ لینا کہ تمہارے قوم کے گناہ بڑھ چکے. اگر ظالم سے بچنا ہے، اس ملعون سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے میں ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو. توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ظالم بادشاہوں سے نجات کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کے اعمال بد کو بچانے کے لیے کرسی اقتدار پر کہیں پر کسی کو ٹکلا بنا کر بھیجتا ہے تو کہیں پر کسی کو دیش کا ظالم اور کٹر پرائم منسٹر بنا کر بھیجتا ہمارے اعمال کو سمجھانے کے لیے. ایک چرواہا تھا، یہ واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا. ایک چرواہا تھا، وہ بکریوں کا ریور ہوتا نا، ہم لوگ دیکھتے ہیں آج بھی کہیں، اب ادھر تو شاید ہے نہیں، جھارکھنڈ وغیرہ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بکریوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اس کو لے کر جاتا ہے وہ چرواہا چرانے کے لیے.
لیکن ساتھ میں ایک کتا بھی ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، بکریوں کو چھوڑ دیتا، بکریاں ادھر ادھر چل رہی ہیں، کوئی بکری ادھر ادھر گئی تو وہ کتا فوراً جا کر اس کے اوپر زور سے حملہ نہیں کرتا بلکہ ایسا ڈراتا بھاگتا تاکہ وہ بکری جو ہٹ جا رہی ہے پھر آ جائے، واپس آ جائے، اپنے جھنڈ میں آ جائے۔ تو ایک انسان بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، چرواہا بیٹھا ہوا ہے اور ٹوٹل کام کتا کر رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے خلاف مرضی اگر کوئی بکری کرتی ہے تو اس کو یاد دلاتا ہے یہ کتا یاد دلاتا ہے کہ جھنڈ سے باہر گئے تو ختم کر دیے جاؤ، اسے جھنڈ کے اندر رہو۔ تو آج ہم مسلمانوں کو اپنی جھنڈ یاد دلانے کے لیے اللہ ایک دو کتوں کو بٹھا کر رکھا کہ تم گناہ کر کے اپنے حد سے اور اپنی شریعت سے تجاوز مت کرو، تجاوز کرو گے تو یکساں سول کوڈ قانون لے کر بیٹھا ایک گروہم منتری بیٹھا ہے، ایک دن شادی کا اتر پردیش میں مجکر بیٹھا، وہ ہمارے بہار کا اگر سی ایم بن جائے تو سب سے پہلے ہمارے جوکی کا نام رکھے گا، ہمارا جوکی ہاٹ کا نام رکھے گا، کیسا کہ یہ یوگی ہاٹ تھا، اس لیے اس کو جوکی ہاٹ کیا گیا، سب سے پہلے اس کو یوگی ہاٹ۔ کچھ نہیں، کہیں بھی دور نہیں کرنا، کچھ نہیں، آپ کو نام بدلو یا پھر بلڈوزر لے کے دور کو بس ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے مسلمانوں، کہنا یہ ہے کہ اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے، ہمیں اپنی گناہوں کو بتانے کے لیے مسلمان آج اپنی شریعت سے بہت دور ہو چکے ہیں، مسجد سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں بھیڑ ہوتی تھی، نکاح ہے، شادی ہے، معاملات ہے، مشورہ ہے مسجد میں، مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مسجد آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ نوجوان موبائلوں سے جوڑو نہیں، ہٹو، اپنے مساجد کو آباد کرو، قرآن سے جوڑو، اللہ تمہارے بازوں کے اندر طاقت فرمائے گا۔ آج ہمارا نوجوان کوپلا اندر طاقت نہیں ہے، 2 کلومیٹر چل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، کانپتے ہیں، کیوں؟ پوچھئے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں ہمارے نوجوان نہیں، کچھ نوجوان تو پوڑیا ایسے کھاتے ہیں کہ ہم پوچھے ان سے آج ہی جو ہمارا ڈرائیور جو بھاؤ وہاں سے بیٹھا گاڑی میں، اللہ کی پناہ کتنا ڈال کے بیٹھتا تھا وہ، ان سے پیچھے مولانا رفیق نے پوچھا کہ اور کتنا، ان سے پوچھا کہ یہ سڑک کالی کیوں ہے جس پہ چل رہے ہیں، بھیگی بھی لگ رہی ہے اور سڑک کے کنارے سوکھا ہوا راستہ ہے، یہ سڑک بھیگی بھی کیوں ہے؟ کیا ہوگا؟ پھر کہا کہ یہ سمجھ نہیں ایسے اس بولتے آش گیا ہوا ہے ہمارا، آش گیا ہوا ہے۔ اب بتائیے بدن گھنٹوں سے منہ میں اسٹور کیا ہوا تھا، تب تیز گاڑی میں اس نے نکالنے کی کوشش کی تو گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی۔ عموماً میں گاڑی اگر نہیں چلاتا، میں گاڑی لاتا ہوں تو اکثر میں ہی چلاتا ہوں، لیکن اگر کہیں لمبے سفر میں نکلنا ہو کہیں دوسرے اسٹیٹ میں تو میں ڈرائیور کے پاس بیٹھتا ہوں، میں سوتا نہیں ہوں۔ اتنی ڈس بیلنس ہو گئی کہ اوس جمع ہوا تھا سر میں، وہ اسی لیے بول رہا تھا کہ مولانا سڑک کے اوپر اوس ہے، لیکن منہ میں پڑیا اتنا ٹھوسا ہوا تھا، اسی کو بول رہا تھا مولانا جمع ہوا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سوچ رہا ہے کہ ہم صحیح بول رہے ہیں، لیکن سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کھا کھا کر کے ایک دم بالکل ٹھوکرا ہو گیا ہمارا سب مولانا۔ 5 کلومیٹر دوری کی تیز رفتار ڈیلی ایکسرسائز کرو، میرے جوانوں کو میں کہتا ہوں، یہ بات میرے ریکارڈ ہو رہی ہے، کل 3 راؤنڈ فائر ہم نے کیا، لائسنسی بندوق کے ان کے پاس، اللہ ایسا نہیں تھا، لائسنس تھے وہاں پہ، گجرات میں آج بھی کاشتکاروں کو دے دیتے ہیں، تو
کچھ پتہ نہیں چلا. ہم نے کہا کہ اس میں بارود ڈالیے. جو بارود ڈال کر کے جب ہم نے اس کو تھوڑا وہ کیا، اتنا بڑا جھٹکا لگا. اگر پہلے سے وہ لوگ ہم کو نہیں بتاتے کہ اتنا جھٹکا لگتا ہے تو پیچھے گر سکتا ہے. خیر یہ سب چیزیں سیلف ڈیفینس کے لیے ہوتی ہے. ان لوگوں کو پرمیشن ہے جو لوگ جن کے پاس لائسنس ہے. اب وہ چیزیں نہیں دی جاتی، لائسنس نہیں دی جاتی تاکہ لوگ اس کا مس یوز کرنے لگتے. لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں کہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر انرجی کی سب سے ضرورت ہے. بھویا کھا کر، فوریکس پی کر، ٹیبلٹ چلا کر، کیا کیا کھا کر اپنی جوانی کو برباد کر ایک پھونک مار کے ہوا پھیلانے کی طرف ہو جائے ہمارا جوان ایسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے. بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد سے محبت پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.